یہ میرے دل کی آواز ہے. جو لوگ میرا خطاب سنتے رہتے ہیں جمعہ کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی، سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کی صدا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. یہ ہم میں جو تفرقے پڑ گئے اور ہم میں بہت سے گروہ بن گئے، صد ملت ملت انگیختی، ایک امت تھی بہت امتیں بن گئی. مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ فلاں گروہ کی مسجد ہے. فتاوی آن لائن پر بھی جو سوال آتے ہیں ان سے میں دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ فلاں گروہ کے پیچھے ہماری نماز درست ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بر سارے خود شب خون ریختی، اپنے قلعے پر ہم نے خود شب خون مارا، نقب لگا دی. اس لیے کفار دلیر ہو گئے. جب ہم متفق ہی نہ رہے تو لوگوں کو موقع مل گیا ہمیں تباہ کرنے کا. اللہ کے لیے یہ ملت اسلامیہ کے ایک ہونے کی آواز مشرق سے مغرب تک گونجے، اور اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ ان تفرقوں سے نجات حاصل کر کے ایک ہو جائیں. یک شب و توحید را مشہود کن، غائب بشرا زم الموجود کن. ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ایک کتاب ہماری رہنما. پھر ان فرقوں کی کوئی گنجائش نہیں. یہ صرف بدنیتی اور نفسانیت سے پیدا ہوئے. لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ فرقے بنا رکھے، ورنہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں. سارے لوگ اللہ رسول کے ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانے ہیں. لوگ بھول گئے اور اس ہنگامے میں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے. نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں، نہ تنظیمیں اور نہ عالم اسلام، جس کی وجہ سے برا نہ منانا. آپ ذرا میری باتیں صبر سے اور حوصلے سے سنیں. میں شہیدوں کو ڈگریڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دی، مگر ترجیح نہیں. یہ بات نہیں ٹھیک، جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا. آپ ناراض نہ ہوں، بات میری جو توجہ اور ہوش سے سنیں، ورنہ عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کر نہیں سکیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یہ جانے دے دیں تاکہ میدان صاف ہو جائے. ہم ننگا ناچ ناچیں، اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور عریانی پھیلا دیں، دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائے. جن میں کوئی جذبہ ہے یہ بیچارے مر جائیں اور میدان کھلا میں مل جائے. اس پر توجہ دینی ہے. گہری سازش ہے، اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے ہیں، ادا قبول فرمایا، ان کی قربانی اجر دے، مگر کوئی بن رہا. سارا کام خراب ہو رہا. جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کاڑے دریا. زہر سے علاج بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا. کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی. لوگوں نے قتال کا ہم معنی جہاد کو بنا لیا. بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات قتال کی ہوگی. قتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے، جانے دی جائیں، دشمن کو مارا جائے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد اس سے بہت بڑی بات. میں جو ہے پڑھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سورہ الفرقان کی، وہاں کوئی جہاد نہیں تھا. مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا. کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا. مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ جہاد کبیر کرو، بہت جہاد کرو. اللہ کے رسول سے کہا، اور کیا کہا؟ تلوار کا نہیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول بہت بڑا جہاد کر. قرآن پھیلا، قرآن لوگوں کے دلوں میں اتار. مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کر، اور حضور نے کیا. جو لوگ درست ہو گئے کتنے پکے نہیں. اب یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، علماء تک نہیں کر رہے. ان کی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ فرقہ باز ہے، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے. ہم پیدا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، وہ مشرک ہیں. ہمارے مدارس یہی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو وہ جہاد جس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا، ایک یہ ہے. پھر آپ العنکبوت میں چلا جائیں. اللہ نے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. دین کے لیے کوشش کرو. کوشش کرنا جہاد ہے، کوشش کرنا، جنگ نہیں. کتاب ایک خاص مرحلہ کہ کوئی جان پر بند ہے، ٹھیک ہے، پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے. جہاد کوشش قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کو ہاتھ میں لے، گلی گلی اور محلے پہنچ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچا. کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں. اور اس کا یہاں تک حکم ہوا. آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہیں. حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے حضور. ایک غزوہ پر گئے، جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیے، سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے. اب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دی. انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب قابو آ گیا، اب اسلام لاتا. رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اتنے ناراض ہوئے. بار بار آپ نے فرمایا کہ اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان حالات میں پڑا تھا، فرمایا حالات کا کیا معاملہ، اللہ کے نے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، جب لا الہ کہہ دیا تلوار روک لینی۔ وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا، اس لیے جتنے مر رہے ہیں نا انڈیا کے ان کا بھی ہم حساب دیں گے، صاف بات ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ہمیں پکڑ لیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس ہے، دین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی ہے نہیں، وہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم صحیح ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے اسلام حق ہے، وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم ان کی تسلی نہیں کراتے۔ ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیا، قتال کا نہیں، قتال ناگزیر حالات میں ہوتا، بہت مشکل وقت آتا ہے تو جنگ کی اجازت ملتی ہے، جہاد استفراغ الوسع، جہاد سے نکلا، جد و جہاد ہم کہتے ہیں، پورا زور لگانا، پورا زور کس بات کے لیے لگا؟ دین پھیل جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا نہیں جہاد، ایک آدمی مارا جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جیسے زمین کے سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے یہاں ایک انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، زمین و آسمان ٹل جانے کے برابر ہے، اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دوزخ میں بھیجنے کے جنت میں لے جاؤ، اللہ کہتا قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، تلوار بعد میں آئے گی کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے پھر جانے دو مر جاؤ، مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے، انہیں جنت میں لے جانا، دین لے کر ان کے پاس جاؤ، اور دین کے لیے اللہ نے قرآن کا، یہ دوسری آیت عنکبوت کی پڑھی، عنکبوت مکی ہے، کون سی جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے، وہاں قتال نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے ایک تو جہاد کو اور قتال کو الگ کریں کہ لڑائی کا نام ہی آپ نے جہاد رکھ دیا، لڑائی کرنے سے مسلمان گھبراتا نہیں، وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تو سمجھتا اللہ خریدار ہے، جان اس کی ہے دے دو، مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو، مدارس قائم کرو، دنیا کی سب زبانوں میں ایسا ٹیچر مہیا کرو، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کرو، چند بچے حافظ بنے عالم بنے جا کر مارے گئے، کیا فائدہ ہوا ملت اسلامیہ؟ آپ سوچیں، کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء اور اکیڈمیاں انہوں نے قائم کر دی ہیں کہ قرآن کی دھجیاں اڑا دو، اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ، سیرت آپ کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکو اور عورتوں کا عاشق جو اس کو نبی مانتے، اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بچوں کو لے جاتے ہیں مرواتے ہیں، خدا کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی، قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں، وہ ہم اس کے عالم و سنسکرت کے، انگلش کے، فرنچ کے، دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں، اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو۔ دوسری بات شہادت کی آپ سنیں، میں مختصر کر رہا ہوں، شہید وہی ہے جس نے جان دی، قرآن نے کہا تکونوا شہداء علی الناس، میں اور آپ سب شہید ہیں، اور جو مسلمان شہید نہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ شہید کیا ہے کہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دے، زبان سے بھی دے، اپنے عمل سے بھی دے، اپنے کردار سے۔ مسلمان کو جب لوگ دیکھیں کسی میدان میں، وہ دکان پر بیٹھا ہو، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ گواہی دے رہا ہو، وہ جنرل ہو، وہ جج ہو، کسی موقع پر اس کو آزمایا جائے تو یہی نظر آئے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، سر سے پاؤں تک قرآن نظر آئے، اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، دنیا دیکھ کر ہی اندازہ کر لے کہ قرآن ایسے بندے پیدا کرنا تھے۔ اب میں اور اپنے اندر جھانک کے سارے لوگ، پوری دنیا میں مسلمان یہ گواہی دے رہا ہے، ہمارا کردار یہ شہادت دے رہا ہے، دنیا کے سامنے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، دنیا تو ساری دیکھ رہی ہے کہ کافر جو وعدہ کریں گے، سودا کریں گے، وہ سامان دیں گے، مسلمان جو پیک کر کے بھیجے گا اس میں بددیانتی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، دوبارہ ان سے لوگ سودا نہیں لیں گے، یہ وہ شہادت دور ہے۔ اللہ نے ان کو نہیں کہا جو مرتے ہیں میدان میں، تمہیں کہا، سورہ حج آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ دیکھ لیں کہ رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید، رسول شہید ہوئے، لیکن رسول علیکم شہیدا، قرآن کہتا ہے رسول تم پر شہید ہے، حضور کو شہید اللہ نے کہا، حالانکہ جان دینے والا شہید نہیں، وہ شہید ہیں کہ حضور اپنی گفتار سے، کردار سے ایسا دین واضح کر گئے کہ آخری حج میں آپ نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا دین ٹھیک پہنچا دیا، شہادت دے دی، اعلان کر دیا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ نے 3 بار کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو امانت میرے سپرد تھی میں نے دے دی، حضور گواہی دے گئے، ایک ایک بات واضح کر گئے، ساتھ قرآن نے کہا کہ اب مسلمانوں تم لوگوں پر گواہ ہو، شہید، لفظ شہید ہے کہ تم اب لوگوں پر شہید ہو، ایک ایک مسلمان پوری دنیا کو بتلا دے کہ حق یہ ہوتا ہے اور اس پر عمل ایسے کیا جاتا۔ اس لیے خدا کے لیے جہاد اور شہادت جو قرآن میں ہے نا اس کو سمجھیں، جان دینے والے بھی شہید ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اعلیٰ شہادت دیتے ہیں نا کہ جان دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اس دین کی صداقت میں اگر شبہ ہوتا ہم کیوں مرتے، بڑی گواہی ان سب سے ان سے شہید ہے، مگر اللہ سارے مسلمانوں کو شہید کہتا،
یہ سب شہید ہے، زبان سے بھی شہادت دو. اب شہادت کا ہارا خدا کی قسم یہ ہے کہ جب کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں جاتا ہوں یہ کافر ہوتے ہیں، الٹی شہادت دیتے ہیں نہیں جی قرآن بیکار اس دور میں چل سکتا، سود کا کوئی بدل نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو قید کرنے، یہ پردہ جو ہے عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے، یہ چل سکتا ہے. یعنی زبانوں سے بھی آپ بکنے لگے ہیں کہ یہ دین جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ، دعائی الٹی دینے لگے کہ یہ تو پرانا ہو چکا، چھوڑنا چاہیے. کوئی کہتا ہے اس کو بدلو، اس میں ترمیم کرو. شہادت دینی تھی کہ نہیں یہ حق ہے، قیامت تک حق ہے، ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں. کافر تو خدا رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی باتیں، ان میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، زمانے کے تقاضے بدل گیا ہے. اس کا نام اجتہاد رکھ لیا کہ اجتہاد کرنا چاہیے، حرام کو حلال کرنے کا نام اجتہاد. تو اللہ کہتا ہے تم شہید ہو سارے، ایک ایک کلمہ کو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، شہادت سے نکلا نا شہید سے. میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں. جا کر دیکھ رہے پڑھے لکھوں کی محفل میں لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں، ورنہ اب تو فیشن ہی بن گیا. کوئی کہتا ہے یار اسلام میں لونڈیاں ہیں، اسلام میں زیادہ عورتیں، کفر بک رہے ہیں. یعنی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم خود اس دین کو سچا نہیں مانتے. اور عمل میں تو جو حال ہے کہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرے. جو کچھ قرآن نے کہا اس کو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، امانتیں دبا جاتے ہیں. اب یہ شہید کہاں ہے؟ جان دینے والوں کو قرآن نے شہید کہا. میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید ہے. وہ جان دینے والے شہید کی بات کریں، آپ جتنا چاہے ان کو آپ سلام عقید پیش کریں، مگر شہید سارے. ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی کوششوں سے دنیا پر ثابت کر دے کہ ہم نے اگر اس دین کو سچ پایا ہے تو منافق نہیں، ہم میں درنگی نہیں، دوغرا پن نہیں، ہماری ایک ایک روش، ہمارا ایک ایک طریقہ قرآن کے بن کر دکھاؤ قرآن کے مطابق. اور علامہ اقبال ایک دفعہ فرماتے ہیں ساری مسلمان امت کہتی ہے ہم زوال کا شکار ہیں، ہم یہ ہے وہ کہتے تم سمجھتے ہمارے پاس چلا نہیں ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں، دولت نہیں، سبب کچھ اور ہے. تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں، پیسے تھے صحابہ کرام کے پاس. ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفن نہیں نصیب ہوا حضرت مصعب کا، حضرت حمزہ سر کی طرف کھینچتے تھے، چادر پاؤں ننگے ہوتے. یہ کمی یہ نہیں تھی، کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان نہیں رہا جو ان میں تھا. خار از مہجوری قرآن شد، ذلیل اس لیے ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا. شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی. جب بات ہاں تقدیر ہے، اللہ کو ایسے منظور تھا. اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ تم غالب رہو، مگر تم نے راستہ چھوڑ دیا. اس لیے جہاد اور شہادت کے بارے میں آپ کی یہ مجلس جو ہے نا، ان میں 2 پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ صرف مرواؤ نہیں، بہت زیادہ بچے تیار کرو، بہت کمی ہے. پہلے علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے. یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے، اس کو پھیلاتے نہیں. مکہ میں جس جہاد کا حکم تھا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو. قرآن آپ اتنی سوسائٹی بیٹھے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر، ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا، ترجمہ آتا ہے، اس کی تفسیر آتی نہیں، تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں؟ کفار جن کو ہم مار رہے ہیں، اگر انہوں نے دامن پکڑ لیا قیامت کے دن کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا تھا کہ قرآن سچا، ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھتے، تو کون اس خون کا جواب دے گا؟ کہاں ہم جا کر اپنی شہادت ثابت کریں گے؟ اللہ کہے گا میرے اتنے بندے دوزخ میں چلے گا تمہاری وجہ سے، تم نے جا کر بم مارا اور مر گئے. ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین ایسے طریقے سے پہنچاؤ کہ حجت تمام ہو جائے، بہانہ نہ رہے. ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ، کہو بھائی اپنے شکوک دور کرو، ہم دباؤ سے نہیں منوائیں گے، جو اعتراض ہے تمہارے کرو، تسلی کریں گے. اگر تمہیں مطمئن کریں قبول کر لو، نہیں مطمئن ہوتے بے شک اپنے دین پر رہو. پھر دوسرا مرحلہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات. جہاد صرف ایک بات کے لیے اللہ نے فرض کیا جو جنگ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا. کلمہ نہیں زبردستی پڑھانا، نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا. ہم زبردستی تلوار رکھیں کافر پڑھ دے گا، دل میں تو نہیں جائے. ایمان اور کفر دل سے متعلق ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ بیکار ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھو. علم کے ذریعے اسے منوا سکتے ہو، منا لو، پڑھ لے گا کلمہ جنت میں جائے گا، نہیں جانتا جہنم میں جائے. مگر دوسرا حصہ دین کا نیو ورلڈ آرڈر کہ ظلم نہیں ہونا دینا، کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے، کوئی غریب کا خون نہ پیے، کہیں بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے، یہ کافروں سے بھی منوانا. تو دین کا ایک حصہ مذہب یا عقیدے اور عبادت، وہ زبردستی نہیں ہم منوائیں گے. ہندو رہے، عیسائی رہے، دوزخ میں جانا چاہتے تھے، وہ علم سے سکھائیں گے، مانتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا حصہ جو ہے نا کہ بدماشی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ کافروں کے ملکوں میں بھی نہیں ہونے، ان کو بھی ہم آرام اور سخت نصیب کریں گے. یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ قتال کے اگر لڑنا پڑا نا وہ بات کی منظر. پہلے یہ تو بندوبست کرو کہ علم عام ہو، مسلمان کا بچہ بچہ دین کو جانے. تو کیوں اللہ کے بندو تم یہ حفظ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو؟ دین سیکھو اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعہ، کتابوں کی اشاعت کے ذریعہ، مدارس قائم کر کے
میڈیا کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے علم پھیلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، اکیڈمیاں بناؤ کہ دنیا ہار مان جائے کہ واقعی دین کی ایک بات یار لاجیکل ہے، منطقی ہے، ٹھوس ہے۔ جب تک یہ ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ بھائی قرآن کے ذریعے پہلے سارا زور لگا لو، بعد میں دیکھا جائے گا کوئی گندے دانے رہ جائیں پھر نپٹ لیں گے۔ قرآن علم اپنے ملکوں میں دین نہیں، آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا بیان کروں، سیاست کی ضرورت نہیں، مگر آپ سب جانتے کیوں کشمیر جاتے ہو، کیا کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یار جان چھوڑو ہماری، ہم اپنا الگ کشمیر چاہتے ہیں، ان کی مدد کر کے جانے دے رہا ہوں جو ایسی قیمتی جانیں کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سر سب ثابت ہوتے، بہت چوٹی کے لوگ ثابت ہوتے، اسلام کی خدمت کرتے، جوش میں آئے چلے گئے، جانے دینی، اللہ ان کی قربانی قبول کرے۔ مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام ان بچوں سے نہیں لیتے، ان کی بجائے انہیں مروانے میں لگے ہوئے۔ اور آپ سارے جانتے اب یہ راز نہیں رہا کہ یہ کام ایجنسیاں کرتی ہیں، سرحد پار کراتی ہیں، اسلحہ دیتی ہیں کہ یہ نیک بچے مروا دیے، میدان کھلا ہو جائے، یہ جو بھی چاہے کریں گے۔ یہ کیا کہ حکومت فریب کرے، دیندار بچے مروائیں، اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا ہے کہ پوری دنیا میں صفر ہے، خدا کے لیے اس کے لیے نکلو، دین کو دنیا میں پہنچاؤ، کافروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو، وہ بنی کے۔ اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے والے بھی شہید ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ تکونوا شہداء علی الناس، تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو، جتنے دنیا میں عیسائی کافر ہندو موجود ہیں، تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے سچے ہونے کی گواہی دینی پڑے گی، ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا، تبلیغ کر کے چھوڑ دیا اور صرف مرنے مارنے کو سمجھ لیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں، دہشت گرد ہیں، ہماری شامت آ گئی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے آپ میری یہ باتیں اگر ناگواری گزری میں معذرت کھاؤ، مگر خدا کے لیے میری یہ کڑوی گساڑی باتیں ہیں نا، ان پر کچھ سوچنے کی تکلیف کریں۔ کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کر دو جو دنیا کی سب زبانوں کے ماہر ہوں، کیمسٹری کے ماہر، بیولوجی کے ماہر، وہ آکسفورڈ میں جائیں، کیمبرج میں جائیں، کافروں کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کر لڑکا رہے آئے اپنے علم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو، ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے، اس کی طرف سے کلام اترا۔ یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہادن کبیرہ، اس میں کامیابی ہوگی۔ بہت سے کافر تو ویسے ہی اسلام میں آ جائیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو نئی شرارتوں سے باز آئیں گے پھر ہم بزدل نہیں ہیں، تو اندر چھپنے والے نہیں، مر جائیں، یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے، وہ بات تمہارا۔ قتال کو الگ رکھیں، جہاد کو الگ، میدان جنگ میں مرنے کی شہادت کو الگ رکھیں، اور جو شہادت دینا ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ واقعی یہ دین کو سچا مانتا ہے، اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بھو نہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، عمل تو اس کے خلاف کرتا۔ یہ منافقت اور دوزخی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو کرنے کا پہلے کام تھا مکی دور کا جہاد وہ چھوڑ دیا، اور آخری جہاد جو تھا مدینہ میں جا کر ہوا تلواروں والا، اسلامی حکومت بن گئی، شریعت نافذ ہو گئی، اس کے بعد اس کو پہلے قدم پر ہی لے لیا۔ اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا، پاؤں اوپر کر دیا، یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے۔ میں نے جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچائی ہے تو میرے دل میں، آپ کے دل میں جگہ پیدا کرے، اور اگر اس مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے۔